بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت رکھنے والوں پر اپنے گھر کے حج کو فرض کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے لیے حج کیا جائے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام و انگرد بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں عمرے کیے اور حج کیا. عمرے تقریباً آپ کے 4 رہے، جو ذی القعدہ جس مہینے میں ہم ہیں آج، اسی ماہ مبارک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے ہوئے ہیں. اور حج ایک ہوا ہے جو آپ جانتے ہیں، حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے، مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، حج کیا، اپنی امت کو تعلیم دی کہ انہی کے طریقے پر اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 ذی القعدہ 1437 ہجری ہے. مسجد عزیزیہ میں یہ خصوصی دروس شروع ہونے جا رہے ہیں جو حج اور عمرے کے متعلق ہوں گے انشاءاللہ. اور اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے حج کیسے کیا جائے. حج کیسے کیا جائے. ہر سال ہم اس ماہ میں یعنی ذی القعدہ میں، چونکہ حج کے پہلے کا یہ مہینہ ہوتا ہے، حج کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ سنت کی روشنی میں، سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بیت اللہ کا حج کیا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دروس کو قبول فرما لے، اور جن بھائیوں نے بہنوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حج آسان فرما دے اور ان کی ہر جگہ حفاظت فرمائے. آمین. آج 12
ذی القعدہ ہے، جیسا کہ بیان کیا ہم نے. یہ ہفتہ واری درس ہمارا چل رہا ہے ہر پیر بعد نماز عشاء. تقریباً آج کے درس کو ملا کر اور 2 درس ہمیں ملیں گے، یعنی کل ملا کر 3 درس ہوں گے. اور اگر اس میں ہم نے اس کو مکمل نہیں کیا تو ہم جمعہ کے دن جو بعد نماز مغرب جمعہ کے دن 2 درس ہوتا ہے تفسیر کا، اس کو بھی اس میں شامل کر لیں گے اور اس طریقے سے اس کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، جس میں ملخص حج کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. توجہ سے سماعت فرمائیے، جزاکم اللہ خیر. حج اور عمرے کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلی بات، حج اور عمرہ عربی الفاظ ہیں جو اردو میں بھی مستعمل ہیں. جیسے بہت سارے عربی الفاظ اردو میں مستعمل یعنی یوز کیے جاتے ہیں، جیسے مسجد، مدرسہ، والد، والدہ، منزل، مشکل، رب وغیرہ. یہ سب عربی الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حج اور عمرے بھی، عمرہ، حج اور عمرہ یہ بھی عربی الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. جیسا کہ حج کو حج ہی کہتے ہیں اردو میں بھی، اور جو کہ عربی لفظ ہے. اصل عمرہ عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں بھی عمرہ ہی کہتے ہیں. زیارہ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی تقریباً اسی معنی میں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں. حج کا کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان میں حج کہتے ہیں قصد کرنا کسی چیز کا، ارادہ کرنا. قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حج. شریعت اسلامیہ میں یعنی قرآن کی آیتوں میں لفظ حج استعمال ہوا ہے اور حدیثوں میں بھی لفظ حج آیا ہے. اس کا کیا معنی ہے قرآن کی زبان میں یا حدیث کی زبان میں؟ مختلف معنی بیان کیے گئے. ان میں سے ایک معنی اہل علم نے بیان کیا، التعبد للہ تعالی باداء المناسک علی ما جاءت بہ السنہ. ایک معنی یہ بیان کیا گیا حج کا کہ حج کا معنی اللہ عز و جل کی عبادت کرنا، سنت کے طریقے پر چلتے ہوئے حج کے اعمال کو انجام دے کر، حج کے کاموں کو انجام دے کر سنت کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں حج. حج کے مختلف کام ہوتے ہیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو حج کے اعمال کو سنت کے طریقے پر انجام دینا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں حج. بعض علماء نے یہ معنی بیان کیا حج کا، خاص مقامات پر خاص دنوں میں خاص کام اللہ عز و جل کے لیے کرنا. بہرحال دونوں معنی ہیں حج کے. عمرے کا کیا معنی ہے؟ عمرے کا معنی ہوتا ہے زیارہ. عمرے کا معنی ہوتا ہے زیارہ. حج کا حکم کیا ہے؟ کیا حج فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ فرض اور واجب 2 الفاظ ہیں جس کا معنی ایک ہی ہے. اگرچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب الگ چیز ہے، فرض الگ چیز ہے، لیکن فرض اور واجب ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. واجب اور فرض کس کو کہتے ہیں؟ ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ. واجب اور فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے کو اجر ملتا ہے، چھوڑنے والے کو سزا دی جاتی. حج، فرض اور واجب ہر اس کام کو کہیں گے جس کے کرنے پر اجر اور ثواب، چھوڑنے پر سزا اور عقاب. کیسے پتہ چلے گا دین میں کہ یہ چیز واجب ہے؟ جیسے حج واجب ہے کیسے معلوم؟ عمرہ واجب ہے کیسے معلوم؟ نماز پڑھنا واجب ہے کیسے معلوم؟ یعنی واجب پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا فرض معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے لکھا رہے گا کہ یہ چیز فرض ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. فرض معلوم کرنے کا طریقہ یا واجب معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آرڈر دیا، وہ فرض ہے. ہر وہ آرڈر جو اللہ نے دیا ہے اپنے بندوں کو، حکم جو اللہ نے دیا ہے اپنے بندوں کو اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں تک پہنچایا ہے، وہ کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. قرآن حکم واجب کے لیے ہوتا ہے، جس کو آرڈر کہتے ہیں انگلش میں، حکم. اللہ نے قرآن میں کہا
اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. رمضان جس کو مل جائے وہ روزہ رکھے. فلیصمہ، آرڈر ہے. جس کو رمضان مل گیا، جو مر جائے یا جس کو رمضان ہی نہیں ملا، انتقال ہو گیا، جس کو مہینہ مل جائے رمضان کا، وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی بھی چیز کھائے یا پیے تو سیدھے دائنے ہاتھ سے کھائے اور پیے. آرڈر ہے نا سیدھے ہاتھ سے کھانا. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا واجب ہے یا سنت ہے؟ واجب ہے، فرض ہے. اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھائے گا، الٹے ہاتھ سے کھائے گا تو گنہگار ہوگا. اگر کوئی نماز چھوڑے گا گنہگار ہوگا. نماز پڑھے گا ثواب ملے گا. ڈیفینیشن جو ہم نے بیان کیا فرض اور واجب اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب، چھوڑنے پر سزا. نماز پڑھیں گے ثواب، چھوڑیں گے سزا. حج فرض واجب اللہ نے واجب کیا ہے. حج کریں گے ثواب، چھوڑیں گے سزا. سیدھے ہاتھ سے کھانا حکم ہے، واجب ہے. اگر سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے تو ثواب ملے گا، الٹے ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے تو سزا ملے گی. مسواک کریں گے ثواب ملے گا؟ بتائیے جلدی، میں تو 1 گھنٹہ لوں گا میں آپ کا. پھر مسواک کریں گے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. چھوڑیں گے تو مسواک نہیں کیے، ابھی شام میں بہت سارے لوگ نہیں کیے ہوں گے، سزا ملے گی؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ واجب نہیں ہے. مسواک کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ مسواک کا حکم ہے حدیث میں، کرو نہیں، ابھارا ہے شریعت نے، ابھارا ہے، حکم نہیں ہے. حکم واجب کے لیے ہوتا ہے. ایک فائدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے بھائی، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے بات، یا ایسے آپ کو بتا رہے ہیں حج کے مسائل آ رہے ہیں. تو حج کرنا واجب ہے، جی ہاں. کتاب اور سنت اور اجماع صحابہ کا ہے اس پر کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے. کس پر واجب ہے اس کی تفصیلیں آگے آ رہی ہیں، لیکن واجب ہے. بعض چیزیں بعض لوگوں پر واجب ہوتی ہیں، یا واجب یا فرض 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ. فرض عین ہر شخص پر واجب ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ. ایک ہے فرض کفایہ، بعض لوگوں پر واجب ہے، بعض لوگوں پر واجب ہے. یہ تفصیلات میں جائیں گے، فرض کی تفصیلیں، واجب کی تفصیلات میں جائیں گے. جنازے کی نماز اگر جدہ میں کسی مسلمان بھائی یا بہن کا انتقال ہو جائے تو کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو سارے جدہ کے مسلمانوں پر سے فرض ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے، کسی کا انتقال ہو جائے تو سارے جدہ کے مسلمان گنہگار ہوں گے. اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ. چلیے وہ اپنی جگہ تفصیل ہے. تو حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، واجب ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اس کا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ سب احکام ہیں اللہ کے، حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں حکم دیا، جو آپ نے خطبے میں جمعہ کے سنا یا آپ نے سنی وہ حدیث، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا حج کرو. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب 3 مرتبہ انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اگر میں کہوں کہ واجب ہے تو تم اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے واجب کر دے گا، لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے. اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حج جو ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، ہر سال حج کرنا واجب نہیں ہے. عمرے کا کیا حکم ہے؟ ایسے ہی عمرہ بغیر. تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. اس میں راجح قول یہ ہے کہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے کے لیے ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما یا عنہم جمیعا کا فتویٰ ہے. اس کے بعد حج اور عمرے کی ترغیب دلائی گئی ہے. حدیثوں میں ابھارا گیا ہے کہ حج کیا کرو، عمرے کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 3 بڑے بڑے فائدے ہیں. حج میں اور عمرے میں 3 بڑے بڑے فائدے ہیں. ایک بڑے فائدے کے علاوہ بڑا فائدہ دعا ہے. آدمی عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 3 اور بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں حج کے یا عمرے کے. نمبر 1، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر 2، گناہوں کا کفارہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں. نمبر 3، جنت میں داخل ہونے کا یہ ذریعہ ہے.
کتنے؟ 3 چیزیں، فقر و فاقہ، فقر مانگو، تنگ دستی، فقر و فاقہ، پریشانی، مالی پریشانی، فقر، یہ چیزیں عمرے سے حج سے ختم ہوتی ہیں حدیث کے روشنی۔ نمبر 2 گناہوں کا کفارہ، ہم نے جو ماضی میں زندگی میں گناہ کیے ہیں حج اور عمرے سے وہ گناہ دھل دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا جنت ہمیں ملتی ہے اس کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ یہ 3 عظیم ترین فائدے ہیں حج کے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کیا کرو، حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ آگے حدیث ہے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں جیسے کیر، بھٹی، لوہے کی یا سونے چاندی کی جو بھٹی ہوتی ہے جس میں جو ہے سونے کو پگھلایا جاتا ہے، چاندی کو پگھلایا جاتا ہے اور لوہے کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے، تو وہ جو بھٹی ہوتی ہے، وہ جو آلہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کیر کہتے ہیں، تقریباً بھٹی میرے خیال سے اردو میں کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ چیز جس طریقے سے لوہے کی گند کو، سونے کی اور چاندی کی گند کو ختم کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے اور اس کو نکھارتی ہے یا اس کو تیار کرتی ہے، تو اسی طریقے سے عمرہ اور حج سے گناہ اور فقر ختم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کی شکل میں ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف میں 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں عمرے کے اور حج کے۔ نمبر 1 فقر ختم ہونا، نمبر 2 گناہ ختم ہونا، نمبر 3 کیا؟ جنت، جو آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ إِلَّا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرورہ کا بدلہ جنت کی شکل میں ملتا ہے۔ اس حدیث میں حج مبرورہ، دوسری روایتوں میں حج مبرور یا حجت مبرورہ، کئی مذکر کے ساتھ آیا، کئی مؤنث کے ساتھ، حج مبرور، الحج المبرور یہ لفظ آیا، والحجۃ المبرورہ ایک ہی معنی ہے اس کو۔ تو کس کو کہیں گے حج مبرور؟ حج مبرور اس حج کو کہیں گے جس حج میں کوئی گناہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ ایک خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے۔ اگر انسان ان 3 باتوں کا خیال کرے حج میں تو اس کا حج حج مبرور ہوگا۔ حج کرنے آ رہے ہیں لوگ دنیا سے، یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہر سال حج کرتے ہیں۔ 3 چیزوں کا خیال کم لوگ کرتے ہیں، ان 3 چیزوں ہی سے ہمارا حج حج مبرور بنے گا اور وہی حج مبرور ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ نمبر 1 خالص اللہ کے لیے کرنا، اخلاص بہت ضروری ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، فیم ہونے کے لیے، یا نام سے پہلے حاجی لگانے کے لیے، یہ ریاکاری ہے سب۔ اخلاص، حج ایک عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھانے کے لیے نہیں لوگوں کو، عبادت ہے یہ، آپ للہ کی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، للہ ہے حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ لوگوں کے لیے ہوگا تو پھر صحیح نہیں ہوگا، حج ریاکاری، قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص بہت ضرور، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، آپ جو ہے بتا رہے ہیں پورے خاندان کو، دنیا کو، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے، دل میں نیت کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ حاجی صاحبہ ہیں، حج کر رہے ہیں۔ حج اللہ کے لیے کیجیے۔ آپ بتانا 2 قسم، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ اطلاع دیں کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، ذرا گھر کا خیال رکھنا، تو یہ الگ چیز ہوگی۔ اگر نیت یہ ہے کہ ریاکاری دکھانا ہے تو پھر وہ شرک اصغر میں شامل ہو جائے گی۔ نمبر 2 سنت کے مطابق حج کرنا۔ اکثر لوگ حج کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں، الٹا مسئلہ ہے۔ حج میں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں، عرفات میں دعا مانگنا ہے نہیں مانگتے، سوتے رہتے ہیں۔ مارنا کنکری ہے، کنکری نہیں مارتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ شارٹ کٹ حج چاہیے جس میں جو ہے وہ پیسے دے کر دم، جن جن چیزوں کو مطلب کرنا ضروری، جن چیزوں کے چھوڑنے سے دم ہو جاتا ہے اس کا پیسہ تیار کر لیتے ہیں اور دم دینے دیتے ہیں، بھائی یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، آپ ان چیزوں کا دم دے دیجئے، ضروری 2-3 دن کا حج بتائیے خالی۔ عرفات میں جانا ٹھیک ہے، عرفات میں جائیں گے، اور کوئی ضروری چیز ہے وہ چیز چھوڑ گئے دم، وہ چیز چھوڑ جائے تو دم، ٹھیک ہے بھائی یہ دم۔ ایسے لوگ حج کرتے ہیں بعض، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہے یہ؟ مذاق ہے، عبادت ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں سنت میں چھوڑ دیتے ہیں۔
عمرہ کرتے ہیں، حج میں عمرہ بھی ہوتا ہے، تمتع میں یا قران میں طواف اور سعی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے. تو عمرے میں غلطیاں، عمرہ صحیح نہیں سنت کے مطابق، جس میں طواف سنت کے مطابق نہیں، یا اس سے پہلے احرام سنت کے مطابق نہیں، اور اس کے بعد طواف سنت کے مطابق نہیں، سعی سنت کے مطابق نہیں، پھر مینا کے قیام میں سنت کی پیروی نہیں کی جاتی ہے، مزدلفہ کی اس کے بعد جو ہے عرفات ہے، وہاں سنت کی پیروی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سنت یہ ہے کہ بھئی مغرب آپ مت پڑھیں، لیکن لوگوں کو ہر سال ہم دیکھتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں. کہاں سے؟ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں. سنت ایک طرف، ان کا عمل ایک طرف. اور جو نہیں کرنا ہے، منع ہے، وہ چیزیں کرتے ہیں. جھگڑا کرنا قرآن میں منع ہے، عمرے اور حج میں، حالت احرام میں. آپ دیکھیں کتنا جھگڑا جو ہے طواف، سعی، جمرات یا عرفات یا دیگر مقامات پر کیا گیا، جھگڑے. ٹھیک ہے، گناہوں سے روکا گیا ہے، گناہ نہ کرو. حج میں گناہ ہوتے ہیں. کتنے لوگ حالت احرام پر سگریٹیں پیتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے حالت احرام پہ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے داڑھیوں کو مڑاتے ہیں. کتنی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں حالت احرام میں، جبکہ بے پردہ نہیں ہے. چہرہ کھلا رکھنا کہاں ہے؟ بہرحال آگے آ رہے نا مسائل. چہرہ کھلا رکھنا نہیں ہے، دوپٹے سے چہرے کو کور کرنا، یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. گناہ پر گناہ، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے وہ کام ہے. جبل عرفات پہ چڑھنا منع نہیں ہے، چڑھتے ہیں، سنت نہیں ہے چڑھنا. دعا کرنا سنت ہے، دعا نہیں کرتے ہیں، جبل عرفات پہ چڑھنے کی کوشش کرتے. تو اس قسم سے من مانی اگر حج کیا جائے گا، جیسے اب مارنا کنکری ہے، چپل مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں غصے سے، اللہ تعالیٰ ہدایت. تو ایسا حج مبرور نہیں ہوتا ہے. اس میں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا حج سنت کے مطابق ہو، گناہوں سے پاک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو ایسا حج کرتے ہیں، من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرے اور حالت احرام میں ہم بستری نہ کرے یا اس پر ابھارنے والا کوئی کام نہ کرے حالت احرام میں، اور اپنے پورے حج کو گناہوں سے بچائے، وہ ایسے لوٹے گا حج سے جیسے اس کی امی نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہو. دو چیزیں اس میں ہیں، ایک تو حالت احرام کی پابندی جو ہم بستری وغیرہ ہے، اور گناہوں سے اپنے حج کو بچانا. یہ دو کام اگر کوئی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوٹے گا حج کر کے 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو اپنے گھر جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی. مطلب سارے گناہ معاف. جو بچہ آج پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے. حج کو شریعت میں، حدیث میں جہاد قرار دیا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانا سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم حج نہ کریں، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، افضل جہاد حج مبرور ہے. اور ایک روایت ہے، روایت میں یہ ہے کن الحج، اے عورتوں تمہارا جہاد حج ہے، اے عورتوں تمہارا جہاد حج ہے. اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا بوڑھوں کا، کمزوروں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. اور ایک حدیث میں سبحان اللہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو اللہ کی جماعت، اللہ کا وفد قرار دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ دعاهم فاجابوا وسالوه فاعطاهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والے لوگ، عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کا وفد ہیں. اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر لبیک کہا، ان لوگوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو دے دیا. اس کے بعد حج کرنے میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے ان کو چاہیے کہ وہ جلدی کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، الحدیث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتہ کیا چیز تمہاری زندگی میں پیش آ جائے گی. لہٰذا جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے ان کو چاہیے کہ تاخیر نہ کریں بلکہ جلدی کریں. حج کن لوگوں پر فرض ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی حج کے شروط کیا ہیں. حج واجب ہونے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، اس کے بغیر حج واجب نہیں ہوتا ہے یا فرض نہیں ہوتا ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 استطاعت رکھنا. مسلمان ہونا 1 مطلب کافر پر، مشرک پر حج فرض نہیں ہے. مشرک سے مراد
جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مشرک ہے، وہ مسلمان ہیں جو شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر حج ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، کیوں مسلمان ہونا؟ اس لیے کہ کافر کی عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کافر سے یا ہر انسان سے مطلوب کیا ہے؟ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھے گا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی ساری چیزیں آئیں گی۔ وہ اس کا قائل ہی نہیں ہے، کلمہ گو ہی نہیں ہے وہ، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اس کے بعد ہی ہے نا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو پہلی چیز ہی نہیں ہے اس کے بعد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہی نہیں، وہ گواہی نہیں دیتا لا الہ الا اللہ کی ہے، محمد رسول اللہ کی، تو حج کیسے فرض ہوگا اس میں؟ ٹھیک ہے، ایک۔ دوسری چیز، عقل مند پر حج فرض ہے۔ کیا مطلب عقل مند؟ پاگل دیوانہ نہ ہو۔ انسان پاگل بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پاگلوں کو عقل مند بنا دے، آمین۔ جنون ایک بیماری ہے، پاگل پن ایک بیماری ہے، اس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ آدمی کو اپنا ہوش و حواس نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنے اقوال اور افعال پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کیا بول رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم، کیا کر رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم۔ اور حج بولنے اور کرنے کے کام ہے، لبیک اللہم لبیک، دعائیں، ٹھیک ہے، اور طواف، سعی، قربانی، کنکری مارنا، یہ کام ہے، اقوال اور افعال کا نام ہے حج۔ حج ایسے نہیں ہے خالی جا کر بیٹھ کر آ جائیے، ہے نا، آپ کو بولنا بھی پڑے گا، کرنا بھی پڑے گا۔ پاگل کا دماغ اس کے ساتھ نہیں ہے، جنون اس کے پاس ہے، عقل نہیں ہے، تو اللہ نے اس پر رحم کیا، معاف کر دیا۔ جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا گیا، 3 لوگوں پر اللہ نے کوئی چیز فرض نہیں کی ہے، کیونکہ 3 لوگ ایسی کیفیت کے ہوتے ہیں جن کی عقل ان کے ساتھ سخت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پاگل، نمبر 2 بچہ نابالغ، نمبر 3 سونے والا۔ پاگل اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا، سونے والا ہوش میں نہیں ہوتا ہے، حالت نوم میں کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ تیسری چیز، نابالغ بچے، چھوٹے بچے، ان کو نہیں معلوم صحیح غلط کیا ہے، ان کو عبادت ہے نا حج، اور اس میں کئی اقوال افعال ہوتے ہیں، تو بچوں کو نہیں پتا تو کیسے کریں گے وہ؟ اسی لیے اللہ نے فرض نہیں کیا ہے ان پر۔ وہی حدیث دلیل ہے اس کی کہ عقل مند پر حج فرض نہیں ہے۔ 2 چیزیں ہوں گی، مسلمان اور عقل مند ہونا۔ نمبر 3 بالغ ہونا، چھوٹے بچوں پر حج فرض نہیں ہے۔ بالغ مطلب بچی بالغ ہوتی ہے منسس حیض کے آنے سے، اور بچہ بالغ ہوتا ہے اس کی جو علامات پائے جاتے ہیں، احتلام وغیرہ۔ عام طور پر تجربے کو سامنے رکھ کر لڑکوں کے لیے عمر بتائی گئی ہے 15 سال، ایک عمر، ایک انداز، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے 14 سال میں بھی بچہ بالغ ہو جائے۔ تو بلوغت شرط ہے حج کی فرضیت کے لیے، اگر بچہ بالغ نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی لیے حج آپریٹرز منع کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو حج پر مت لے کر آئیے، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں ہے حج، لیکن بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں اپنے بچوں کو حج پر لے کے جائیں۔ حج منسٹری نے بھی اسی لیے منع کیا ہے نا، کیا عمر رکھی ہے؟ 10 سال۔ حج فرض نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے مت لے جائیں۔ ہاں اگر کوئی کرانا چاہے اپنے بچے کو حج، شرعی مسئلہ، چھوٹے بچے پر حج فرض نہیں ہے، لیکن کیا چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ حج کر لے، ماں باپ استطاعت رکھے ہیں، پیسہ ہے، چلو ہم بھی لے جائیں گے، بچہ دیکھے گا، استطاعت ہے، تو کیا جو ہے وہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ فرض نہیں ہے، کر سکتا ہے، جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حج میں تھے، اونٹنی پر سوار تھے، ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الہذا حج، فرمایا، اے اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اس کا حج ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ ہے میرا چھوٹا، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ولکی اجر، جی ہاں اس کا حج صحیح ہے اور تمہیں اجر ملے گا ماں کو، کیونکہ تم اس کو کروا رہی ہو حج۔ تو بچہ جو ہے حج کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اب پھر مسئلہ تو وہ تو کلیئر ہے، بچہ حج کیسے کرے گا بھائی؟ جیسے والد کریں گے۔ بچی کیسے کرے گی؟ جیسے امی کریں گی، ان کو بھی احرام پہنائیں گے، ان کو بھی لے جائیں گے، جو چیزیں ہیں وہ سارے آپ جو کرتے ہیں بڑے جیسے کرتے ہیں ویسے کروائیں گے ان کو حج۔ چلیے، آزاد، غلام نہیں، لونڈی اور غلام پر حج فرض نہیں۔ آج کوئی غلام ہے کسی کا؟ نہیں۔ جاب کرنے والے غلام ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ سمجھتے ہیں، بعض آدمی کیا ہے، مرد ہوتا ہے اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، مرد ہوتا ہے اپنے آپ کو بہن سمجھتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کا پرابلم ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے،
ایک آدمی کسی کمپنی میں اپنا ٹائم دیتا ہے، وقت دیتا ہے، سیلری اٹھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں غلام ہوں. یہ سمجھنے کا پرابلم ہے، ان لوگوں کا علاج الگ ہے. ہمارا درس علاج کا درس نہیں ہے یہاں پر. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی سمجھتا ہم تو غلام ہیں یہاں پر، ایسے جملے بولتے ہیں. معلوم بھائی اب آدمی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے نا بھائی، دور سے وہ سراب کو بھی پانی سمجھتے ہیں لوگ، ہے نا. ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں. ارے وہ سونا نہیں گولڈ ہے بولتا ہے وہ. ایسے وہ کچھ لوگوں کی سمجھ کا پرابلم ہوتا ہے. تو غلام آج کوئی نہیں ہے. کسی کمپنی میں آپ وقت دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے، تو آپ اس کمپنی کا غلام نہیں ہیں. ایک آدمی کسی کی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ اس کا غلام نہیں ہے. گاڑی چلا رہا ہے، اس کے بدلے پیسہ لے رہا ہے. کسی کے بکریاں کوئی چلا رہا ہے، اس کے بدلے پیسے لے رہا ہے. غلام ہے کیسے؟ غلام الگ پہلے ہوتا تھا، آج نہیں ہے. اس وقت اس روئے زمین پر آج کا کہہ رہا ہوں، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی لونڈی نہیں ہے. عورت گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہوتی ہے یا نوکرانی اردو میں ہم کہتے ہیں، وہ لونڈی نہیں ہوتی ہے. ان کی ڈیفینیشن الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ. پانچویں شرط کیا ہے حج فرض ہونے کے لیے؟ استطاعت ہونا. کیا ہونا؟ استطاعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. استطاعت کا کیا مطلب؟ یعنی مالی اور بدنی طور پر طاقت ہونا حج کرنے کی. مالی طور پر زاد اور راحلہ اکثر علماء نے ذکر کیا. توشہ اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ سواری. استطاعت توشہ اور سواری یعنی خرچ ہو آپ کے پاس. حج کرنے کے لیے اتنے ریال چاہیے، حج کرنے کے لیے اتنے ڈالر چاہیے، حج کرنے کے لیے اتنے پاؤنڈز چاہیے یا اتنا روپیہ چاہیے. ہے تو حج فرض، نہیں ہے حج فرض نہیں. غریبوں پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. پیسے ہیں تو حج فرض ہے، پیسے نہیں ہو تو حج فرض نہیں ہوتا ہے. لوگ ڈھونڈتے رہتے سستا حج سستا حج. پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے. استطاعت نہیں تو نہیں ہے حج فرض. کیوں پریشان ہے بھائی؟ مت پریشان. اللہ نے فرض ہی نہیں کیا ہے غیر مستطیع پر استطاعت ہونا. ٹھیک ہے، استطاعت ہے تو اسی صورت میں حج فرض ہے. اس میں اس چیز کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بدنی طور پر بھی طاقت ہو. بوڑھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. یا بعض نے جیسے کہا کہ علماء نے اگر وہ کسی اور سے کروانا چاہیں اپنا حج نیابتاً تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کروا سکتے ہیں وہ حج. ان شرطوں کے علاوہ عورت کے لیے ایک اور ایک مزید شرط ہے. یہ شرط عورت کے لیے بھی ہے کہ عورت بھی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، استطاعت ہو. اس کی استطاعت میں اہل علم نے محرم کا وجود ذکر کیا ہے. محرم اویلیبل ہو. محرم کون ہوتے ہیں؟ محرم جو ہے یا تو خونی رشتہ ہوتا ہے یا مصاہرہ سے وہ چیز ہوتی ہے. خونی رشتے سے محرم یا کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں، ایک نسب سے محرم ہوتا ہے یا سبب سے محرم ہوتا ہے. نسب یا سبب. نسب سے یعنی بلڈ ریلیشن. جیسے باپ جو ہے بیٹی کا محرم ہے، بھائی بہن کا محرم ہے. اور کیا بولیں گے؟ بہت سارے رشتے ہیں نا، جانتے ہیں آپ. جیسے بہت سارے نہیں ہیں، کزن کا محرم نہیں ہوتا ہے. اور کیا اب رشتے بولوں، چاچا جو ہے بھتیجی کا محرم ہے، بیٹا ماں کا محرم ہے. تو ایسے یہ بلڈ ریلیشن کے محرم ہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں ہے؟ اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں. دادا ہے تو پوتا جو ہے دادی کا محرم ہے یا نانی کا ہے. چلیے، ایک سبب سے محرم ہوتا ہے. کس سے؟ سبب سے. اس میں سب سے بڑے محرم کون ہے سبب کے؟ ہسبینڈ، میاں بیوی کا محرم بنتا ہے. یہ نسب سے ہے نہیں، بلڈ ریلیشن ہے نہیں، سبب ہے. کیا؟ نکاح. اگر وہ سبب ختم ہو جائے تو محرم بھی ختم ہو جائے گا. جیسے طلاق ہو گئی اور خلا ہو گئی، رشتہ ازدواجی ختم ہو گیا تو سبب ختم ہو گیا نا، تو محرم باقی رہے گا وہ. ارے نہیں، وہ ہمارے میاں تھے 10 سال پہلے، وہ طلاق ہو گئے، اب میں ان کے ساتھ ہی حج کروں گی. نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ وہ میاں 10 سال پہلے تھے آپ کے، اب جو ہے وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے آپ کا. یہ 1 سال پہلے بھی کیوں نہ، 1 مہینہ پہلے بھی، عدت سے پہلے کا کیوں. تو سبب ایک اور ایک کیا چیز ہوتی ہے سبب؟ دودھ پلانا. رضائی ماں کے ساتھ کیا بچہ حج کر سکتا ہے محرم بن کے؟ جی ہاں. اور بھی داماد ہے، داماد ساس کا محرم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. سالی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اس لیے کہ ان سے نکاح جو ہے جائز ہے. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بہنوئی، بھیجان محرم نہیں ہو سکتے ہیں. چلیے، تو محرم کا وجود ضروری ہے. اچھا، اگر محرم نہ ہو تو حج فرض نہیں. کیا کرنا؟ عورت ویٹ کرنا.
انتظار کرنا، یا والد آ جائیں، بیٹا آ جائے، یا شادی ہو جائے، یا انتظام ہو جائے کس کا؟ محرم کا۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے، عمرہ اور حج سفر ہوتا ہے، سفر محرم کے بغیر نہیں ہوتا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ورنہ جیسے عمرے پر عورت گئی شوہر کے ساتھ مکہ میں، حرم میں بیٹھا ہوا ہے بچوں کو لے کر، وہ عمرہ کر سکتی ہے، طواف کر سکتی ہے؟ جی ہاں، بہتر ہے ساتھ ہو کیونکہ زحمہ ہوتا ہے، لیکن محرم کی جو شرط ہے وہ کس کے لیے ہے؟ سفر، اور چونکہ حج ایک سفر ہے اسی لیے محرم کیا گیا؟ شرط بتائی گئی ہے۔ چلیے بچہ اگر بالغ ہو جائے، مسئلہ سمجھ میں، بچہ بالغ ہو جائے تو بچپن میں اس نے جو حج کیا تھا وہ کافی ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس نے فرض ہونے سے پہلے حج کیا تھا، اب بالغ ہو چکا ہے، استطاعت اگر ہے تو حج فرض ہوگا، اس کو کرنا پڑے گا۔ پاگل عقل مند ہو گیا ہے، حج اس پر فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا غلام آزاد ہو چکا ہے، یا لونڈی آزاد ہو چکی ہے تو اس پر حج فرض ہوگا۔ چلیے اس کے بعد احرام کے مسائل ہیں جو پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ احرام کس کو کہتے ہیں، احرام کے مسائل کیا ہیں، احرام کس کو کہتے ہیں یہ سن لیجئے، اس کے بعد احرام کے مسائل انشاءاللہ بعد میں یعنی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کیونکہ وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ احرام، عمرے کے لیے بھی احرام ہوتا ہے، حج کے لیے بھی احرام ہوتا ہے۔ احرام کا کیا معنی ہے وہ سن کر آپ جائیے۔ احرام عربی زبان میں کہتے ہیں الدخول فی النسک، یا نیت الدخول فی النسک، عبادت شروع کرنے کی نیت کرنا، اس کو کہتے ہیں احرام۔ عبادت شروع کرنے کی نیت کرنا اس کو کہتے ہیں احرام۔ جیسے عمرہ شروع کرنے کی آپ نے نیت کر لی ہے، اب میں عمرے کو جا رہا ہوں، نیت کر لی، اب یہ احرام اس کو، جیسے نیت کریں گے تو اس پر احرام، گویا کہ آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لیا، اب پابندی شروع کرنی پڑے گی آپ، اس کی جو پابندی ہوتی ہے جیسے سلے کے کپڑے نکالنا وغیرہ، جو آگے تک عطر نہیں ہے، سلا ہوا کپڑا ہو تو اتار دیجیے آپ مرد، کیونکہ آپ نے نیت کر لی نا۔ تو وہ احرام باندھنے کے مسائل ہوتے ہیں کچھ، جس کو ممنوعات محظورات الاحرام کہتے ہیں عربی میں، اردو میں احرام کی پابندیاں، جو مرد کے لیے کچھ ہے، عورت کے لیے کچھ ہے، دونوں کے لیے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ احرام کس کو کہیں گے؟ دل میں نیت کرنا عبادت کی۔ مرد نے احرام باندھ لیا مطلب مرد نے عمرہ یا حج کرنے کی نیت کر لی، عورت نے احرام باندھا، عورت نے عمرہ یا حج کرنے کی نیت کر لی، یہ ہے اصل احرام۔ یہ یاد رکھنا آئندہ درس میں پوچھوں گا، کیوں؟ کیونکہ اب نیت ہے، ختم نہیں ہوئی، جسم ناپاک ہو گیا تو احرام سے باہر نکل گئے کیا؟ نہیں، نیت بدل دیے تو احرام سے باہر ہے۔ احرام اصل نیت ہے، دل میں عبادت کی نیت کرنا، وہ نیت جب تک رہے گی اس وقت تک احرام میں ہے۔ عورت نے نیت کی عمرہ کرنے کی، احرام میں آ گئی، وہ احرام میں آ گئی، کیا مطلب احرام میں آ گئی؟ اس نے نیت کر لی، اب وہ نکلی، مینسس سٹارٹ ہو گیا، جسم نہ، اب احرام سے باہر چلے گئی، نہیں احرام میں ہے، طواف کرے گی نہیں کیونکہ ناپاک ہے باڈی، اس کا جسم ناپاک، پاک ہونے کا انتظار کرے گی، اس کے بعد طواف کرے گی۔ سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ احرام ہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں ہے نا، نیت اندر ہے نا، نیت ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ احرام کس کو کہتے ہیں یہ بات سمجھنے میں آسانی۔ تو یہ ہے احرام۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں احرام کا مطلب دو چادر پہننا، چادر اتری احرام گیا، یہ غلط فہمی ہے۔ عورت کیا سمجھتی ہے؟ بہت ساری بہنیں اللہ ان کو سمجھ دے، ساری چیزیں سمجھتی ہیں، یہ مسئلہ ذرا غور نہیں کرتی اس لیے نہیں سمجھتی ہیں، شاید غور کریں گے تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ جیسے دوسری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا، شوہر وغیرہ دوسرے مسائل۔ کیا ہے عورت کیا سمجھتی ہے کہ خاص قسم کے کپڑے جو سفید کلر کے عام طور پر ہمارے ملکوں کی عورتیں جو پہن کر آتی ہیں حج میں یا عمرے میں، وائٹ کلر ہو، ٹھیک ہے، اور چوٹی باندھی ہوئی ہو پیچھے سے، بالوں کو ٹائٹ، یہ ہے احرام۔ یہ نکل گئے، کپڑے چینج ہو گئے، یا چوٹی کھل گئی، یا وائٹ کپڑا پیچھے باندھا ہوا ہے، یہ کھل گیا، احرام نکل گئے، احرام سے باہر۔ یہ غلط فہمی ہے، صحیح ہے نا؟
کتنی بڑی غلط فہمی ہے. اب اس کے کپڑے میلے بھی ہو جائیں، وہ آئی ہوئی ہے اور مکہ میں ہے، ابھی عمرہ نہیں کی، وہ ویسے ہی رہے گی، کپڑے چینج نہیں کرے گی، نہ یہ کھولے گی. کیوں؟ وہ سمجھتی ہے یہ کھلنے کا مطلب احرام کھل جانا، کپڑے کھولنے کا مطلب احرام کھل جانا. کتنی بڑی غلط فہمی ہے یہ. اسی لیے ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو، سمجھ جائیے احرام کا مطلب کیا ہے. دل میں عبادت کی نیت کرنا، عمرہ یا حج کی نیت کرنا. نیت کر لیا آپ نے، آپ احرام میں داخل ہو گئے. اب پابندیوں کا خیال کرنا پڑے گا. مرد نے نیت کر لی، وہ احرام میں داخل ہو گیا، اب پابندیوں کا خیال کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ حج کے مسائل اور عمرے کے مسائل سمجھا دے، اور سمجھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان عبادتوں کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس ضرور پڑھنے جانے سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.